ایک نظام ہدایت ہے اور ایک نظام گمراہی ہے. نظام ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت ہم کرتے ہیں، گمراہ کوئی اور کرتا ہے. اب تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. وہ قرآن نے آواز دی ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہ دیکھو ابلیس کو، دیکھو یہ قرآن کی کمنٹری ہے. کافی ہے نا قرآن تو کافی ہے بھائی. ابا، ابلیس نے ہمارے حکم سے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر. یہ پڑھا لکھا مجمع، اسے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، کان من الکافرین، تھا ہی پرانا کافر. دیکھو سارا عربی زبان میں صاد الف ر، سارا ہو گیا، کانا تھا، سارا کافرہ وہ کافر ہو گیا نہیں. کان من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو پروردگار جب تو جانتا ہے کہ وہ پرانا کافر ہے تو فرشتوں کی صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو تھا ہی پرانا کافر. دیکھو میسج ہے، قرآن کا میسج ہے، اور یہاں رکنا نہیں ہے مجھے، تو پھر واپس جانا ہے، کچھ مسائل کو حلیہ کرنا ہے واپس جا کر. لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو تھا پرانا کافر. مالک جب پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ مالک ضرورت کیا تھی؟ کہا بھائی تم نہیں سمجھو گے ضرورت کیا تھی. اگر یہ باہر رہتا تو اس کا کفر نہ کھلتا. اسے پہلو میں بٹھایا، پھر ایک حکم دیا، حکم کا انکار کیا تو دروازے سے نکال دیا. کہ جس دروازے سے آیا تھا جس دروازے سے آیا اسی دروازے سے واپس جائے. تو اگر وہ دور ہوتا تو اس کا کفر نہ کھل سکتا. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا. دیکھو یہ نظام گمراہی ہے اور میں واپس جاؤں گا نظام ہدایت کی طرف. عجیب مرحلہ ہے. نظام گمراہی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا بھائی، تو اب اللہ کا منصوبہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اسے فرشتوں کے صحبت میں بیٹھنے دیا، پہلو میں بیٹھنے دیا، تاکہ ایک دن اللہ حکم دے، وہ انکار کرے اور پھر بدن سے نکالا جائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ تو بہت واضح سی بات ہے. اب مجھے بتاؤ کہ میں ابلیس کی نفسیات کیسے بیان کروں؟ بس اللہ نے تو اس لیے بیٹھنے دیا، لیکن وہ خود کیوں آ کے بیٹھ گیا؟ وہ خود کیوں آ کے بیٹھ گیا؟ تو اگر برداشت کر سکو تو سنو، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ فرشتوں سے کہہ چکا تھا، ابلیس کے کان تک یہ آواز جا چکی تھی کہ اللہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے. تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وہ خلافت مجھے مل جائے. آگے پہلو میں بیٹھ گیا. آ کے پہلو میں بیٹھ گیا. اور اب نمازیں بھی ہیں، کلمہ بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، گھٹنے ٹیک دیے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. توقع ہے کہ شاید وہ خلافت مجھے مل جائے. نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سب کام کر رہا ہے. لیکن جب خلافت دوسری طرف چلی گئی، اعلان دوسرے کا ہو گیا، تو ابلیس کا چہرہ بگڑ گیا یا نہیں؟ تو ابلیس کا مزاج سمجھ میں آیا. اعلان سے پہلے خوش مزاج ہوتا ہے، اعلان کے بعد بد مزاج بن جاتا ہے. یہ عجیب فکر ہے، بڑا طاقتور ہے. بھائی نکل تو آیا. مجھے معاف کر دینا، میں اتنا ہی مانتا ہوں انبیاء و مرسلین کو جتنا تم مانتے ہو، لیکن مجھے معاف کر دینا، آدم کے گھر میں گھس گیا، اتنا طاقتور ہے. آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، لیکن آدم کے گھر میں گھس گیا. اگر نہ گھسا ہوتا تو قابیل حابیل کو قتل کیسے کرتا؟ گھس گیا. آدم علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا.
اور گمراہ کر دیا گھر میں گھس کے. یعنی عجیب عجیب عبرت ہے اور عجیب سبق ہے اس واقعے کا کہ گھر میں رہنے والے کو گمراہ کر دیا. اچھا بھائی یہ تو آدم تھے. نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت، پہلے صاحب کتاب، پہلے اولو العزم رسول نوح علیہ السلام. کیا ان کے گھر میں نہیں گھسا؟ بھائی اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ کیسے ہوتی؟ مجھے معاف کرنا بھائی، یہ وہ مسائل ہیں جو تمہارے سامنے. نوح کے گھر میں گھس گیا، بیوی کو گمراہ کر دیا، بیٹے کو گمراہ کر دیا. کتنا طاقتور ہے ابلیس کہ جہاں چاہتا ہے گھس جاتا ہے. اولو العزم رسول کے گھر میں گھس گیا. اور گھر میں رہنے والی بیوی، گھر میں رہنا باعث شرف نہیں ہے، شوہر کو مان لینا باعث شرف ہے. اپنے نبی شوہر کو نبی تسلیم کرنا باعث شرف ہے. اچھا بھائی اب یہ تو مقام نوح علیہ السلام کا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ تو آ گیا. سب کو معلوم ہے، اشارتاً کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں میں. آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر اور حضرت حاجرہ کو اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا. بھائی کتنا جری ہے کہ ابراہیم کے دروازے پہ آ جائے، ٹھیک، نوح کے گھر میں گھس جائے، آدم کے گھر میں گھس جائے، جس نبی کے گھر میں چاہے گھس جائے اور گمراہ کر دے. یہ ہے ابلیس کی قوت. اور اب ایک مثال دوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. میری شہزادی فاطمہ زہرا اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ چادر کے اندر بیٹھی ہے. بھائی ابلیس تو ابلیس ہے، جبریل بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. ہے تو یہی. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب یہ جملہ سنو. اب ذرا بہت دنوں کے بعد آیا ہوں نا، تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ سلسلہ فکر یہاں کسی مقام سے مسلسل ہو جائے، کسی ساری تفریح ہوتے. تو اب ایک نظام گمراہی چلا، دوسرا نظام ہدایت چلا. اب آرام سے سننا، نظام گمراہی نظام ہدایت کے ساتھ کرتے چلا. آدم آئے، آرام سے سننا. تھوڑا سا ذہن عمومی کو بلند کر رہا ہوں سطح فکر سے، لیکن بوجھ ٹیکس نہیں کروں گا، بوجھ نہیں ڈالوں گا، بہت اطمینان سے سن لینا. آدم علیہ السلام آئے، عہد آدم نے توحید کا پیغام دیا. سب کو معلوم ان کا بیٹا، سگا بیٹا قابیل وہ منکر ہو گیا. رکھنا اپنے ذہن میں اس بات کو. پوری دنیا کی تاریخ ہدایت اور تاریخ گمراہی 4 جملوں میں، بس 4 یا 5 جملوں میں، اور اس سے آگے بڑھ جانا اسی مقام سے. اچھا بھائی اب نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام پھر انکار کو اقرار میں بدل کے امت کی ہدایت کرنے لگے. نوح اس دنیا سے گئے تو بت پرست پیدا ہو چکے تھے، بت پرستی آ گئی. ابراہیم علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو پھر توحید سے بدلا. جب جا رہے تھے تو سورج پرستی پیدا ہوئی. بت پرستی، سورج پرستی، 2 باتیں ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام نے آنے کے بعد پھر سورج پرستوں کو موحد کیا، توحید سکھلائی انہیں. لیکن جب موسیٰ جا رہے تھے تو انہی کی قوم میں جانور پرستی آ گئی، بچڑا بنایا، اسے پوجنے لگے. تو بت پرستی، سورج پرستی، جانور پرستی، ٹھیک ہے نا. اب عیسیٰ علیہ السلام آئے موسیٰ کے بعد، بڑے اولو العزم رسول. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بت خدا نہیں، سورج خدا نہیں، یہ جانور خدا نہیں، ایک اللہ کو مانو. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی امت کی کہ امت نے خود انہی کو خدا مان لیا. انسان پرستی آئے. دیکھ لو، توجہ رکھنا. بت پرستی، سورج پرستی، جانور پرستی، انسان پرستی. اب میرا نبی آیا مقام آخر پر. اب اگر ایک ایک کا انکار کرتا رہے تو کتنا وقت صرف ہوگا؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. اگر کہے کہ سورج خدا نہیں، چاند خدا نہیں، ستارے خدا نہیں، جانور خدا نہیں، انسان خدا نہیں، بت خدا نہیں، تو بہت زیادہ وقت چاہیے تھا نا. اب اپنے کلمے کی قوت کو سمجھو. میرے نبی نے آنے کے بعد کہا لا الہ، لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے.
تو سارے خداؤں کی نفی کر دی. توجہ رکھنا, سارے خداؤں کی نفی کر دی. بت خدا نہیں, سورج خدا نہیں, جانور خدا نہیں, انسان خدا نہیں. یہ میرے محمد نے سکھلایا, لا الہ الا اللہ. اور اب میرے علی نے, توجہ رکھنا, میرے علی نے بت توڑے کہ بت خدا نہیں, سورج بٹایا کہ سورج خدا نہیں, اجدر کے ٹکڑے کیے کہ جانور خدا نہیں, خود سجدہ کیا کہ انسان خدا نہیں. ایک نظام ہدایت ہے اور ایک نظام گمراہی ہے. نظام ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی, اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ, ہدایت ہم کرتے ہیں, گمراہ کوئی اور کرتا ہے. اب تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. اور قرآن نے آواز دی, ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہ دیکھو ابلیس کو, دیکھو یہ قرآن کی کمنٹری ہے, کافی ہے نا قرآن.